بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی قصہ سوار پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اس کی چوتھی قسط ہے۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق، جس نے بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اس متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 میں ذلت و رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور اڈیسیا قائم ہو چکی تھیں۔ اڈیسیا پر جولسن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی عصبیت میں یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ روم اور قسطنطنیہ دنیا کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسیا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردستی فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیسیا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اڈیسیا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 عیسوی تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ ایڈسیا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعد مشیروں نے مشورہ دیا سلطان کو ایڈسیا پر حملہ کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جولسن ثانی ایک طاقتور حکمراں ہے، مزید یہ کہ اس سے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدا کے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگلی بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، ایڈسیا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شارع کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش اور جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام کیاسرائیوں اور مسلطوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح ایڈسیا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمراں کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی سلطان کے ساتھ۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس ان کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس ایڈسیا کے قریب پہنچا جب جولسن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور ایڈسیا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جولسن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کی ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جولسن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر ایڈسیا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جولسن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کے دسترس سے دور رہے گا، اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بلا آخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو خط دے کر روانہ کر دیا۔ عیسائی حکمراں جولسن ثانی کے نام ایک خط جولسن ثانی کا دربار شاہانہ قدیم کی طرح قیمتی و ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جولسن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمراں کے حوالے کیا۔ جولسن ثانی کے وزیر ڈارک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین کا خط بآواز بلند پڑھا۔
حاکم ایڈسیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈسیا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پڑ جائیں، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر ہوتا ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جولسن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈائرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر امیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم ایڈسیا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جولسن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگباری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 عیسوی میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جانبازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا، بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جولسن ثانی کے وہ بارودی مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت و درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعہ اڈیسیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ اڈیسیا میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرما روا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک صمد فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی اما بخشی گئی۔ پھر جب یہ طوفان بلاخیر تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں سے لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اڈیسیا کا حکمران جولسن ثانی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا۔ اڈیسیا کی شکست کی خبریں سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ یروشلم کے ایک پادری شمعون نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے، بہت دیر تک سینہ کوبی کرتا رہا، پھر گریہ زاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو نہیں آئے، یہاں تک کہ عیسائی کثر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے، اے مقدس باپ تو ہی انہیں روک کے، ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں، کیا کیا جائے۔ اڈیسیا کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں
सरूज का मशहूर किला भी शामिल था। वो 541 की एक स्याह रात थी जब सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने किला जाबर का मुआसरा कर लिया और वो अपने खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था। पहरे पर एक मसल्ला गुलाम खड़ा था। जब आधी रात से ज्यादा बीत गई और हर तरफ सन्नाटा फैल गया तो वो गुलाम दबे कदमों अपने आका के खेमे में दाखिल हुआ। सुल्तान के सरहाने जाकर खड़ा हो गया। शम्मा की मदम रोशनी में गुलाम की नजरें सुल्तान के चेहरे मरकूज थीं। फिर जब इसे पूरा इत्मीनान हो गया कि सुल्तान पर गहरी नींद का गलबा तारी है तो इसने आहिस्ता से तलवार निकाली और पै दर पै सुल्तान पर कई वार किए। 65 साला सुल्तान ने संभलने की बहुत कोशिश की मगर खून इस कदर ज्यादा बह चुका था कि थोड़ी ही देर में अमादुद्दीन जंगी की मौत वाक़ हो गई। कातिल गुलाम रात के अंधेरे में फरार हो गया। लोगों का ख्याल है कि किला जाबर के हाकिम ने ज़र कसीर देकर सुल्तान के गुलाम को खरीद लिया था, लेकिन हकीकत ये है कि अमादुद्दीन जंगी का वो गुलाम अपने अकीदे के एतबार से बातनी था और हसन बिन सबा का पैरोकार। अगरचे शैतान हसन बिन सबा को मरे हुए काफी अरसा गुजर चुका था मगर इसके फदाइन दुनिया भर में फैले हुए थे और मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचा रहे थे। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की शहादत की खबर मुसलमानों पर बर्क बन कर गिरी। मुहाफ़िज़ इस्लाम और मुजाहिद कबीर की शहादत ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को सोगवार बना दिया था। दूसरी तरफ ईसाई दुनिया में जश्न का सा समा था। सलीबियों की अक्सरियत शराब पीकर रक्स कर रही थी। तमाम गिरजों में खसूसी इबादतों के बाद कहा जा रहा था खुदावंद खुदा ने 2 साल के अंदर ही मुसलमानों से अडीसिया की शिकस्त का इंतकाम ले लिया। शाह यरूशलेम ने अपने दरबारियों से खिताब करते हुए कहा, यह मुकद्दस बाप और बेटे का कहर है जो मुसलमानों पर नाज़िल हुआ। अब वो जिंदगी भर सलीबी रियासतों पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी बड़ा वजीहा और पुरशिकवा इंसान था। बड़े से बड़ा बहादुर भी इससे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। वो आबदो जाहिद भी था और मुनसफ व आदल भी, रहम दिल भी था और फ़याज़ दीनी भी। वो सरबुलंदी इस्लाम के लिए जिंदा रहा और इसी मकसद की तकमील के लिए अपनी जान भी नजर कर दी। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का मशहूर कौल है, मैं रेशम के नरम बिस्तर से घोड़े की पुश्त को, दिलकश राग से जंग के शोर को और जोहरा जबीनों के मीठे सुरों से हथियारों की छनकार को ज्यादा पसंद करता हूँ। जब सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की शहादत की खबर मूसल पहुंची तो पूरे शहर पर किसी मातम कदे का गुमान होने लगा। लोग रोते हुए अपने घरों से शहरों पर निकल आए। वो सुल्तान की दरिया दिली और पुर रियाया परवरी का जिक्र करके ज़ारो कतार रो रहे थे। आज वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया जो हमारी इज्जत व आबरू और जानो माल का मुहाफिज था और रातों को इसलिए जागता था कि हम लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो सकें। अल्लाह इसकी कब्र को नूर से भर दे कि वो हमारे हक में बड़ा ही मेहरबान था। नाजरीन, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म की जाती है। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त पेश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर किया करें। शुक्रिया।